بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اے بلندیوں اور عظمتوں والے رب، اپنی بڑائی اور عظمت کے صدقے ہمیں معاف فرما اور ہماری تمام مشکلات دور فرما، آمین۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا موضوع حضرت اسرائیل علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن مجید کی سورۃ سجدہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ آپ فرما دیں کہ تم کو موت کا فرشتہ موت دیتا ہے جو تم پر مامور ہے، یہاں تک کہ تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کو موت دے دیتے ہیں اور کوتاہی نہیں کرتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو کہ ملک و موت ہیں، ان کی روح قبض کرنے کے متعلق ایک اہم واقعے کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ روح کیسے قبض کرتے ہیں۔ نیز ہم ملک و موت کے متعلق چند اہم حقائق سے آپ کو واضح کریں گے جن کے بارے میں آپ نے پہلے بالکل نہیں سنا ہوگا۔ عزیز دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا ہے اور انہی فرشتوں میں سے ایک ہیں جنہیں ملک و موت بھی کہا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق دنیا کا عظیم نظام 4 فرشتوں کے سپرد ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد لشکروں اور ہواؤں کا کام ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری زمین میں موجود نباتات ہیں اور زمین میں بارش برسانا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پر مامور ہیں اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان سب کو اللہ کی چوکٹ تک پہنچاتے ہیں۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے اسرائیل، اتنی بڑی دنیا ہے، ایک ہی وقت میں دنیا کے کسی کونے میں ہے تو کوئی کسی کونے میں، اتنے لوگوں کی روح ایک وقت میں ایک ساتھ کیسے قبض کر لیتے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سامنے دنیا پلیٹ میں رکھی ایک چیز کی مانند ہے، جس کی روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ملک و موت کو روحیں قبض کرنے کی ذمہ داری سونپ رکھی ہے۔ اب ہم مثالوں سے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ تنہا اتنی بڑی ذمہ داری کیسے سر انجام دے رہا ہے؟ حقیقت میں ارواح کو قبض کرنے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام تو صرف ایک نگران اور واسطہ ہیں۔ اللہ پاک کی ذات ہر جگہ ہر وقت حاضر و ناظر ہے اور ایسے امور سر انجام دیتی ہے کہ انسانی عقل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے میں ہزاروں مخلوقات کو وجود بخشتے ہیں اور ان کو فنا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ لامتناہی قدرت ہے جو ہر لمحے ہر چیز کو دیکھتی اور جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے اور تمام مرنے والوں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ روح قبض کرنے والے خود اللہ ہوں یا ملک و موت، جس کی روح قبض کرنے کا وقت آ جاتا ہے وہ خود اپنی روح قبض کروانے کے لیے اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ فرض کریں کہ ہزاروں کی تعداد میں ریڈیو اینٹیناز ہیں جو کسی مخصوص فریکوینسی پر کام کرتے ہیں۔ جب ہم اس فریکوینسی پر کام کرنے والے ٹرانسمیٹر کا بٹن دباتے ہیں تو ایک ہی وقت میں ان تمام ریڈیو میں الفاظ اور بولنے والے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اس طرح مخلوق اپنے تمام تر امور کے ساتھ قدرت و عزت مالک ہستی کی طرف متوجہ ہے، اور جب اس کی تخلیق پر سپردگی کا وقت مقرر آتا ہے تو وہ اپنے روح میں اشارہ محسوس کرتے ہیں۔ جب ایک عام انسان ایک بٹن دبا کر ہزاروں کلومیٹر دور پڑے آلات پر اثر انداز ہو سکتا ہے تو اللہ پاک کی ذات، جس کا ہماری ارواح و الفاظ کے ساتھ گہرا تعلق بھی ہے، ہماری ارواح پر اثر انداز ہونے سے کیسے عاجز آ سکتا ہے کہ انسان ایک زندہ مشین ہی تو ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا، لیکن زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں کہ زمین سے مٹی نہ لے جا، اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا، تو کل تو اسے آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹ گئے اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ مٹی کیوں نہیں لائے
تو انہوں نے زمین کا جواب بیان کر دیا۔ فرمایا، اے اللہ پاک، جب اس نے مجھے آپ کی عظمت کا واسطہ دیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کے لیے بھیجا۔ اس بار بھی یہی معاملہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، یہاں تک کہ ملک و موت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جب زمین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی یہی جواب دیا تو انہوں نے جواب دیا، اے زمین، جس ذات نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت اور فرمانبرداری کے لائق ہے، تو میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، کیونکہ تم یہ مٹی لے کر آئے ہو تو اس مٹی سے جو انسان پیدا ہوگا اس میں جو روح پھونکی جائے گی وہ روح بھی تم ہی قبض کرو گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، جب ان ساروں کی جانیں میں قبض کروں گا تو لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، تم سے کوئی نفرت نہیں کرے گا، نہ ہی تم کو کوئی برا بھلا کہے گا۔ پیارے دوستو، آج اگر ہم دیکھیں تو کسی کی روح رات کے 12 بجے یا 2 بجے قبض ہو جائے، کسی کی موت آ جائے، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے ان کی روح لے کر چلے گئے، بلکہ یہی بات سننے کو آتی ہے کہ فلاں کی کسی بیماری سے موت ہو گئی یا کسی حادثے میں، لیکن ملک و موت کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔ بیان ہوتا ہے کہ ملک و موت دنیا میں 3 مرتبہ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں۔ جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اس کی روح قبض فرما لیتے ہیں۔ جب وہاں موجود لوگ رونے لگتے ہیں، ملک و موت دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں اور نہ ہی میں نے مرنے والے کا رزق کھایا، میں نے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ ایک انتہائی حسین شخص گھر میں داخل ہوئے تو پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے اور تجھے گھر میں کس نے داخل ہونے کی اجازت دی؟ جواب ملا، صاحب خانہ نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، بے شک انہیں اختیار حاصل ہے۔ آپ نے پھر سوال کیا، بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، میں ملک و موت ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں چند نشانیاں بتائی گئی تھیں، لیکن ان میں سے ایک بھی مجھے تم میں نظر نہیں آتی۔ اس پر ملک و موت نے پیٹھ پھیری تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی پیٹھ پر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے اور فرمایا، آپ اپنی پہلی والی صورت میں واپس تشریف لے آئیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے پیٹھ پھیری تو اس شکل میں نظر آئے جس میں وہ برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا، مجھے اپنی وہ صورت دکھائیں جس میں آپ کفار کے لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، آپ میری وہ صورت دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پیٹھ پھیری تو ایک سیاہ صورت والا شخص تھا جس کے سر پر آگ کے شعلے تھے، اس کے جسم پر بال کے بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ حال دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشتاری ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اگر کفار کو صرف تمہاری شکل دیکھنی پڑ جائے تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، یہ بہت بڑی تکلیف ہوگی۔ ذرا یہ بتائیں کہ مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ذرا منہ پھیریں۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیرا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان موجود تھا جس کے کپڑے سفید تھے اور جسم مہک رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر فرمایا، اگر مومن کو آپ کا دیدار نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں موت کی تیاری، ملک و موت سے خوش شکل میں ملنا اور آخرت میں نجات کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔